عليه وسلم من كان له ساعة فلم يضحك فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے آخری پارے کے سورہ فجر کے چند آیت کی تلاوت، مختصر آیت. اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی. آج 28 تاریخ ہے اور کل 29 ہے. اگر مہینہ 29 کا ہے تو پھر پرسوں یکم ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے، اور اگر 30 کا ہے تو پھر اگلے کل یہ یکم ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے. تو مفسرین کی بہت بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ ان عید کے دن تک یہ 10 راتیں مراد ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس 10 راتوں کے قسم کھائی. ایسے اللہ تعالیٰ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہے. قسم جو کھائی جاتی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے بات کی تاکید کے لیے اور تاکہ مخاطب کا اعتماد پیدا ہو جائے. کسی نے آپ کو بات کی اور آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے، اس نے کہا واللہ کہ اللہ کی قسم اسی طرح ہے، تو اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے اور مخاطب کو اعتماد دلانے اور یقین دلانے کے لیے کیا ہے، قسم کھائی جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی بات میں نہ یہ بات ہے کہ وہ پختہ نہیں ہے، نہ اس میں قسم کی ضرورت ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے جس پر بھی قسم کھائے تو اس سے اس مخلوق کے عزت اور احترام اور اہمیت اور فضیلت مراد ہوتی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف مخلوقات پر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزیں یہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون والشمس وضحاها لا اقسم بهذا البلد مختلف چیزوں کے قسمیں کھائی. تو علماء فرماتے ہیں کہ جس چیز کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں نا تو اس چیز کی عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس چیز کے عزت اور احترام کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے اس 10 راتوں کی قسم کھائی. والفجر، فجر صبح کو کہتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے 10ویں ذی الحجہ کی صبح مراد، عید کے دن کی صبح کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی. اور آگے جفت اور طاق کی قسم کھائی. جفت اور طاق میں بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ جفت سے عید کا دن مراد ہے، طاق سے عرفے کا دن مراد ہے، 9 ذی الحجہ جو کہ حج کا دن ہوتا ہے. بہرحال مقصود یہ ہے کہ ان 10 راتوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ان 10 راتوں کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایسی 10 راتیں ہیں کہ پورے سال میں رمضان کے علاوہ کوئی اور دن، کوئی اور رات اس 10 راتوں کے برابر نہیں ہو سکتی. اور ان 10 راتوں کی فضیلت کیوں؟ 2 ایسی عبادتیں ہیں، ایک حج کی عبادت ہے، ایک قربانی کی عبادت ہے کہ وہ پورے سال میں دوسرے دنوں میں نہیں ہوتی. ان 10 دنوں میں حج کی عبادت بھی اور ان 10 دنوں میں قربانی کی عبادت بھی. باقی عبادتیں جتنی بھی ہیں، نماز ہے پورا سال، زکوٰۃ ہے انسان وہ فرض زکوٰۃ اگرچہ کیا ہے وہ ایک خاص مقدار ہے لیکن نفلی صدقہ وہ کر سکتا ہے ہر وقت. اسی طرح روزہ ہے پورے سال میں 1 مہینہ ہے لیکن نفلی روزہ وہ رکھ سکتا ہے. لیکن نہ حج ان دنوں کے علاوہ نفلی حج کوئی کر سکتا ہے اور نہ فرضی حج کیا ہے ان دنوں کے علاوہ، نہ قربانی کوئی نفلی اور واجبی قربانی ان دنوں کے علاوہ جو کہ 10، 11، 12
ان 3 دنوں کے علاوہ کوئی بھی قربانی نہیں کرنا، نہ نفلی نہ واجبی۔ تو اس وجہ سے 2 ایسی عبادتیں ہیں ان دنوں میں کہ ان دنوں کے ان عبادتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی، ان راتوں کی قسم کھائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ راتیں اتنی فضیلت والے ہیں کہ ان راتوں میں ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ کہیں اور عبادات میں سے یہ محبوب نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا وقالوا الجہاد فی سبیل اللہ کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ان دنوں کے علاوہ وہ بھی اتنی فضیلت نہیں ہے۔ جناب نبی کریم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك بشيء، ہاں وہ آدمی جو اپنے مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، مال کے ساتھ نکلا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑا اور شہید ہو گیا، کوئی واپس نہ مال لے کے آیا نہ اپنی جان، تو یہ آدمی تو بہتر ہے۔ باقی ان 10 دنوں میں جو عبادت ہے پورے سال میں کسی اور دن میں یہ عبادت ایسی نہیں ہے جیسے ان 10 دنوں کی جتنی فضیلت ہے۔ اور ان 10 دنوں میں رات کے قیام کے بارے میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی طرح عبادت کسی نے ایک دن ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں ایک رات عبادت کی، گویا کہ لیلۃ القدر کی طرح عبادت۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں آتے ہیں خیر من الف شہر، وہ کیا ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے ان راتوں کی۔ اور ایک روزے کی فضیلت دوسری حدیث میں کہ کسی نے ایک روزہ رکھا 1 سال روزوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے دوستوں۔ اور آخری جو 9 ذی الحجہ ہے، عرفہ کا دن ہے، اس کا روزہ اگر کسی نے رکھ لیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن پہلے عبادت، 1 سال پہلے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال آئندہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ اس میں تھوڑا سا اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس نے یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیا گویا کہ اس کو اگلی 1 سال کی زندگی مل رہی ہے۔ تب تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی نے اگر یہ روزہ رکھا تو 1 سال پچھلے گناہ معاف، 1 سال آئندہ، ابھی تک گناہ تو اس نے نہیں کی لیکن 1 سال مستقبل میں بھی 1 سال گناہ کے معاف۔ تو یہ اس طرح اشارہ ہے کہ اس کو 1 سال زندگی ملے گی، پھر کیا ہے وہ گناہ کرے گا اور وہ گناہ کے معاف ہوں گے۔ لیکن یہ گناہ یاد رکھے یہ صغیرہ گناہ مراد، کبیرہ گناہ اعمال سے معاف نہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے کہ صغیرہ گناہ اعمال سے کیا معاف ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک عبادت جو حج کی ہے وہ جس پر کہ حج فرض ہے، لیکن دوسری عبادت جو عام لوگوں پر ہے وہ کیا قربانی کی ہے، اور قربانی کے لیے بھی نصاب ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں پھر قربانی کے مسائل کے بارے میں اور نصاب کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن یہ قربانی کب سے مشروع ہے اور اس کی اہمیت اور فضیلت اسلام میں کیا ہے؟ یہ قربانی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، جتنے امتی آئے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ مَا رَزَقَهُمْ عَلَىٰ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی، ہر امت کے لیے یہ قربانی ایسی عبادت ہے کہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے مشترکہ عبادت، اور تمام امتوں پر یہ قربانی تھی۔ لیکن تھوڑے سی تفصیل میں فرق کہ پہلے قربانی یہ علامت یہ ہوتی تھی کہ قربانی پیش کرتے تھے، اس سے آگ آتی تھی آسمان سے، پھر جو قبول ہوتی تو وہ آگ کھا لیتی اور آگ کے جلا لیتے اور لے جاتی، اور جو قبول نہیں ہوتی وہ پھر کے ادھر ہی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی 2 بیٹوں کا واقعہ قرآن میں ذکر کیا، اس قربا قربان فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دونوں نے قربانی پیش کی، قابیل اور حابیل یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، دونوں نے قربانی پیش کی،
ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ الگ بات ہے، پھر کیا قابیل لگ گیا، حابیل کو قتل کر دیا۔ لیکن قربانی اس وقت سے کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سے لے کر ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کی عبادت کیا ہے، مقرر کی۔ اور اس امت کے لیے جو قربانی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، ابراہیم علیہ السلام کی، اس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے، اور جب ادھر مایوس ہو گئے، کوئی بھی ایمان نہیں لے آتا، صرف اپنے بھتیجا لوط علیہ السلام نے ایمان لے آیا اور ایک اپنی بیوی سارہ علیہ السلام، تو پھر کیا ہے وہاں سے ہجرت کی، اور ہجرت کی شام کی طرف آئے، اور پھر 120 سال عمر کی، تو درمیان میں آتے ایک ظالم بادشاہ کے سے گزرتے تھے، اس کا پھر الگ واقعہ ہے، لیکن ایک باندی بھی ہدیہ کی حضرت سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی پہلے بیوی کو، جو کہ ہاجرہ علیہ السلام، جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے، تو یہ باندی بھی تھی۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ ابھی مجھ سے تو اولاد نہیں ہوئی، لہٰذا یہ میں اپنی باندی اپنے شوہر کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، اور اس سے وہ نکاح کر لے، شاید اللہ تعالیٰ اس سے اولاد دے۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی باندی جو ہاجرہ علیہ السلام وہ دے دی ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے نکاح کی، 120 سال کی عمر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک حلیم المزاج فرزند عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو، جو کہ اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسماعیل علیہ السلام اتنے ارمانوں سے اور آرزوؤں سے 120 سال کی عمر کے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا دے دیا۔ اور پھر آگے کیا، جب اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ جاؤ آپ وہ شام سے جاؤ مکہ، تو مکہ گئے۔ اس وقت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، پھر وہ واقعہ الگ ہے، ادھر چھوڑ گئے، پھر یہ کیا ہے واپس آ گئے۔ لیکن جب بڑے ہو گئے، وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن، بعض روایات میں آتے ہیں 1 دن، بعد میں آتے ہیں 3 دن مسلسل اللہ تعالیٰ نے خواب دکھائے۔ خواب میں وہ کیا ہے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اپنے بیٹے کے سامنے یہ خواب بیان کیا کہ اے بیٹے آپ کی کیا رائے ہے، میں تو مسلسل آپ کو خواب میں ذبح کرتا رہا، 3 دن میں نے یہ خواب دیکھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ پوچھا اس وجہ سے نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا کہ میں ان سے پوچھوں اگر یہ کیا ہے اپنا راضی ہے تو میں ذبح کروں گا، راضی نہیں تو ذبح نہیں کروں گا، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام ان کا بھی امتحان لیتے تھے کہ بیٹے پر میرا کتنا اثر ہے اور میں نے کتنی پرورش کی، بیٹا کتنا مطیع اور فرمانبردار ہے، آیا بیٹے سے مشورہ لیا تو بیٹا تھا اور آگے کیا ہے پیغمبر بننا تھا، تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، وہ جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزرے اور جلدی وہ کیا ہے بجا لے آؤ، اس میں کیا تردد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھایا اور اس میں اس طرح اشارہ ہے، اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے، انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے۔ جب میرے ابو نے خواب دیکھے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، اور ابھی کیا ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جلدی یہ آپ اس امر کو پورا کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے، بعض روایت میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام 13 سال کی عمر میں اس وقت، بعد میں آتا ہے کہ بالغ ہو چکے تھے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا بھی امتحان لیا، بیٹے نے پورے فرمانبرداری، اور ایسے الفاظ عربی کے ایسے الفاظ ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، کوئی اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے کہ جلدی کرو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں دکھایا، انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے، تو مجھے ذبح کرو۔ تو روایت میں آتا ہے کہ مکہ سے اپنی والدہ ہاجرہ علیہ السلام نے صحیح تیار کر کے اور کیا ہے سرما بھی لگایا، سارے کپڑے پہنا دی اور پھر باہر نکلے، اور جب نکلے
مسبح کی طرف کیا ہے قربان گاہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فلان جگہ ذبح کر دو مینا، جو کہ آج کل حاجی حضرات ادھر کیا ہے ذبح کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے درمیان میں شیطان آڑ بن گیا، شیطان کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 7 کنکریاں جو 3 جمرات ہیں، ابھی حاجی جن کو کیا ہے حج کے نصیب توفیق ہوئی انہوں نے دیکھے ادھر کے جمرات ہے 3 جمرات ہے، تو پہلے جمرے پر بھی کیا ہے کنکری مارنا ہے، دوسرے تیسرے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے یادگار ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان سے بھی اسی طرح اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کر کے آگے جب گئے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں جھک گئے۔ اسلما کا مطلب تو اصل یہ ہے کہ اسلام لے آئے اور مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمان تو پہلے سے انبیاء تھے، لیکن ادھر یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے جھک گئے اور اپنے رب کے حکم کو ماننے کے لیے سر تسلیم خم کیا۔ اور پھر کیا ہے وتلہ للجبین، جبین یہ ماتھے کو کہتے ہیں، پیشانی کو کہتے ہیں، ایسی ہی لٹا دیا زمین پہ۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ پہلے ایسی ہی لٹائے جیسے عام ذبح ہوتا ہے، تو پھر وہ چھری نہیں چلتی، اور اللہ تعالیٰ نے چھری اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ایک پیتل سی اور لوہے کی چیز حائل کر دی کہ چھری نہیں کاٹی۔ تو اسماعیل علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، ابو سے کہا کہ ابو ابھی مجھے کیا ہے لٹا دو، شاید آپ زور نہیں دیتے، آپ کو مجھے یہ جو اپنے میرے تصویر اور میرے جو چہرہ نظر آتا ہے نا، تو اس وجہ سے آپ کے شفقت بدری کی وجہ سے چھری نہیں چلتی۔ پھر کیا ہے الٹا کیا ہے لٹا دیا اور پھر زور سے چھری چلا دی۔ لیکن اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے کہا کہ جاؤ میرا خلیل کیا ہے ذبح ہو رہا ہے، اور کیا ہے وہ لے کے جاؤ، مینڈا لے کے آیا، جنت سے مینڈا لے کے آئے، اور کیا ہے اس چھری کے سامنے رکھ کے اور اسماعیل علیہ السلام کیا ہے ادھر ہی کھڑے ہو گئے۔ تو اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ میرے سے اعضاء باندھ دو اور میرے کپڑے سے، تاکہ کپڑے کیا ہے خون سے رنگین نہ ہو جائے اور میرے والدہ کو پھر تکلیف نہ ہو۔ اور پھر کیا ہے جب یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کی دکھا دیا، یہی تو امتحان تھا، ہم نے آپ کے بیٹے ذبح کرنے کے ساتھ کیا کام تھا، ہم تو آپ کو امتحان میں، اور کیا ہے آپ امتحان میں پاس ہو گئے۔ وَإِنَّ هَذَا لَبَلَاغٌ مُبِينٌ کہ یہ تو وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاغُ، یہ تو بہت بڑا امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑا ذبیحہ لے کے آئے جنت سے اور اس کا بدلہ کیا بن گیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ یہ جو آپ کی نقل ہے اور آپ کی جو قربانی ہے یہ قیامت تک جاری رہی، قیامت تک جاری رہی۔ آج کل جو بدین لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں کیا کھوٹ ہے اور جو تعویلات کرتے ہیں، آج ہمارے نواقف مسلمان اور نادان مسلمان بھی کیا ان کے اس میں پنجے میں آ گئے اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے اتنے خون کی کیا ضرورت ہے، اور اتنے زیادہ جانور، پھر جانور ختم ہو جائیں گے اور خون کے خون، لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ مسکین پر صدقہ کرے، کسی رفائی ادارے میں دے دے، کہ کوئی یہ کرے یہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنے بیٹا ذبح کرنے کا فلسفہ بھی سمجھ میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہاں تک بھی نہیں پوچھا کہ یہ معصوم بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کیوں مجھے حکم دے رہے ہیں، اس کا کیا گناہ ہے، نہ بیٹے نے یہ پوچھا، کوئی مصلحت نہیں پوچھی، کوئی حکمت نہیں پوچھی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور بیٹا کیا ذبح۔ آج کل نادان مسلمان کو بکری اور بھیڑ اور کیا گائے ذبح کرنے کا فلسفہ بھی سمجھ نہیں آتا، اور کیا تعویلیں کرتے کہ اتنی زیادہ خون بہانے کی کیا ضرورت ہے، اتنے جانور ہلاک کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے پیسے کیا ہے ہم کسی مسجد میں دیں گے، کسی مدرسے میں دیں گے، اور کیا ہے مسکین پہ سب۔ یاد رکھیں کہ اگر ان دنوں میں کوئی کروڑوں بھی کیا ہے صدقہ کرتا، صدقے کا ثواب ملے گا لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، اور قربانی اس کی کیا ہے اس کے ذمے سے نہیں اترے۔ اس وجہ سے ان 3 دنوں کے علاوہ اگر کسی نے ان 3 دنوں میں قربانی نہیں کی تو اس پہ قربانی واجب تھی، اور اس نے قربانی نہیں کی، بعد کے پورے سال قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ 3 دن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ان 3 دنوں میں کیا ہے قربانی کر۔
حدیث میں آتا ہے من کان لہ سعۃ فلم یضحى فلا یقربن مصلانا، کہ جس کی سعت ہو، جس کی وسعت ہو، جس کے پاس توفیق ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ دے رکھا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی اختیار کی کہ وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے، ہمارے ساتھ عیدگاہ میں شریک نہ ہو جائے، ہماری نماز میں شریک نہ ہو جائے۔ اتنی ناراضگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی۔ اور آج کل ہم تعویلیں کرتے اور ہیلے بناتے کہ اگر اسی طرح ہے تو پھر مجھ پر قربانی فرض نہیں ہوئی۔ یاد رکھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ تو یادگار ہے لیکن ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ پھر پوچھا کہ اون والے جانور، یہاں اون والے جانور کا بھی یہی حکم ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اور پھر کہا کہ خون نکلنے سے پہلے زمین پر خون بہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، اللہ تعالیٰ خون کا کیا ہے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ خون نہیں جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ جو قربانی قبول ہوتی تھی وہ گوشت بھی سارا اللہ تعالیٰ خود ختم کر دیتے، لیکن اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ خون قبول ہے نہ گوشت بھی آپ کا ہے، خون بھی آپ کا ہے، کھال بھی آپ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تقویٰ منظور ہے کہ تقویٰ کہ کوئی دل سے کیا ہے یہ عمل کرے، بس اس کی قربانی ہو گئی۔ کسی نے ذبح کر دیا، آگے گوشت کھایا نہیں، یا گوشت کتوں کو کیوں نہیں ڈالا یا مساکین کو یا جو بھی، لیکن جب ذبح کر دیا اس کی قربانی قبول ہو گئی، اس کی قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے قربانی کا گوشت نہیں جاتا ہے نہ قربانی کا خون جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تقویٰ، اللہ تعالیٰ دل کو جانتے ہیں کہ آئے اس آدمی نے دل سے یہ قربانی کی، اس آدمی نے خالص نیت سے یہ قربانی کی، تو کوشش کرنا چاہیے کہ انسان کیا ہے ان دنوں میں، اگرچہ ایک تو یہ ہے کہ نصاب کے بارے میں پھر انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن جب انسان کے پاس وسعت ہے تو 10,000 روپے آج کل کیا ہے، تو 10,000 کی قربانی آسانی سے کیا ہے ہو سکتی ہے، تو 10,000 کی وجہ سے اتنی بڑی محرومی کہ پورے سال میں ان دنوں میں جو خون بہانے کا جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی محبوب ہے، ہر عمل سے محبوب ہے۔ کوئی بھی ان دنوں میں کوئی اور عبادت یا